بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور 25 جو ہے دعائے صبحیہ کا درس نمبر 25 ہے۔ اس میں جو ہے ہمارا تیسرا پیراگراف میں دعائے تشہد دعائے صبحیہ کی تیسرا پیراگراف ہے۔ تیسرا پیراگراف یہ تھا: اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء ومنازل الشہداء وعیش السعداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء۔ تو یہ جس میں اس کے اندر جو ہے دعا کے مختلف حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ پڑھ لیا تھا دعا کا، اللہم انی اسألک الفوز۔ ہاں جی، اے اللہ جو ہے پروردگار، میں تجھ سے زندگی کے آخری وقت یعنی موت کے وقت کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ انی بے شک میں اصل کو تجھ سے سوال کرتا ہوں فوز کامیابی کا عند القضاء، قضاء یعنی زندگی کے آخری وقت، یعنی موت کے وقت کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ موت کے بعد میں جو ہے کامیابی طلب کرتا ہوں، موت کے بعد میں کامیابی کا درخواست گزار ہوں۔ یہ سارے معنی صحیح تھا۔ اب اس کے بعد والا پیراگراف ہے، دوسرا پیراگراف ہے دعا میں، دوسرا دعا یوں سمجھو اسی تیسرے پیراگراف میں کل جو ہے 4 دعائیں ہیں۔ ایک تو فوز عند القضاء ہے، دوسرا منازل شہداء، تیسرا عیش السعداء ہے، چوتھا مرافقۃ الانبیاء، پانچواں نصر علی، کل 5 اس میں دعا اللہ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں سے دوسری دعا جو آج کی درس سے منازل الشہداء ہے۔ اللہ تعالیٰ سے منازل الشہداء کا آپ سوال کر رہے ہیں، منازل الشہداء آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں جی، اس دعا میں تو منازل کو اسی حصے کی تھوڑی سی آج کے درس میں توضیح دے دوں گا زنگرہ میں۔ تو منازل جو ہے منزلت ان کی جمع ہے، اس کے معنی مقام، مرتبہ، پوزیشن، حالت، یہ معنی ہے۔ ہاں جی، اور منزل عربی زبان میں رہائش گاہ، مکان، ہاؤس، اس کا جمع منازل بھی ہے، لیکن یہاں دعا میں جو ہے منازل شہداء میں منازل سے مراد یہاں دعا میں مقام، مرتبہ کا معنی زیادہ صحیح اور مناسب ہے، کیونکہ اللہ سے آپ جو ہے شہداء کی منازل طلب کر رہے ہیں، تو ان کا مقام، مرتبہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس دعا میں جو ہے مقام اور مرتبہ، منازل کے معنی مقام اور مرتبہ کا معنی زیادہ مناسب ہے۔ اب شہداء جو ہے اس کے مادہ جو ہے فعل اس کا شہیدہ، کئی اوزان میں آیا، شہیدہ یشہد، شہوداً بھی استعمال ہے، اس کا معنی حاضر ہونا، شریک ہونا، یہ معنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے شہیدہ یشہد لہو شہادتاً، ہاں جی، شہیدہ یشہد لہو شہادتاً ہے، اس کے معنی گواہی دینا، اقرار کرنا، گواہ ہونا، یہ معنی ہے۔ تیسرا جو ہے شاہدہ یشہد شہوداً و شہادتاً، اس کے معنی واقف ہونا، دیکھنا، واقف ہونا، دیکھنا، یہ معنی کیا ہے۔ استشہدہ، ہاں جی، استشہدہ عربی زبان میں پہلا دو قاموس جدید لغت میں آیا ہے، اشہدہ و استشہدہ کا معنی شہید ہونا، یہ معنی بھی ہے، شہید ہونا۔ تو یہ مختلف لغات جو ہے منازل شہداء، تو اس میں جو ہے معنی فعلی سب میں بیان کیا آپ کو، گواہی دینا، حاضر ہونا، شریک ہونا۔ اور ان میں سے جو ہے شہداء سے مراد جو ہے وہ شہید ہی کا معنی زیادہ صحیح ہے۔ شہداء جو ہے جمع شہید ہے، ہاں جی۔ اور دوسرا جو الشہداء، شہید ان کی جمع ہے، اور یہ لغت میں الشہید جو ہے اور الشاہد، عربی زبان میں الشہید اور شاہد، والجمع اس کا شہداء بمعنی گواہ، ہاں جی، گواہ بھی آیا ہے، شہید جمع شہید اور شاہد، اور جمع ان دونوں کا شہداء، اس کے ایک معنی گواہ آیا ہے۔ دوسرا معنی شہید سے مراد کیا ہے، جو کہ القتیل فی سبیل اللہ ہے، القتیل فی سبیل، یعنی وہ شخص جو اللہ کے راستے میں دشمن سے جنگ لڑ کے شہید ہو چکا ہو۔ الشہید فی القتیل، اللہ کے راستے میں
وہ اسے جہاد کرتے کرتے دشمن سے لڑتے لڑتے اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے دین اسلام کی مقدسات کی دفاع کرتے ہوئے اس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو اور جان دے دیا ہو، اس شخص کو شہید کہتے ہیں۔ یہ معنی شہید بمعنی القتیل فی سبیل اللہ، ہاں جی، اور یہ معنی اور شہید بمعنی شاہد، ہاں جی، شہید کے بمعنی شاہد جمع شہداء گواہ کے معنی میں۔ یہ جو ہے مختار السیاح نامی لغت میں ہے، یہ مختار شاہ عربی زبان مختار السیاح جوہری ہے، ہاں جی، سیاح جوہری، اس میں سے چنے ہوئے مختصر کتاب لغت کی کتاب سے بنائیں، اس میں شہید کے معنی القتیل فی سبیل اللہ، وہ شخص جسے اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اس کو شہید کہتے ہیں۔ ٹھیک جی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں کیا دعا کریں؟ پروردگار میں تجھ سے منازل شہداء کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے شہداء کے سی بلند مقام اور مرتبہ کا سوال کرتا ہوں۔ معنی یہ بن جائے گا، ہاں جی، کہ اللہ میں تجھ سے جو ہے شہداء کی طرح شہداء کسی عظیم مقام و منزلت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، یہ معنی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، بھائی جو ہے شہید کو شہید کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کے سچا گواہ ہے، کیونکہ شہید کے معنی گواہ ہیں، ہاں جی، شہید کے معنی گواہ، تو یہ لوگ حق کے، اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں کیونکہ حق کے سچا گواہ ہیں، یعنی دین اسلام برحق دین ہے، وہ اس کے سچا گواہ ہیں، محمد اللہ کے پیارے رسول ہے، اور وہ ہاں جی اس بات کا وہ سچا گواہ ہے، قرآن کتاب برحق ہے، اور یہ بندہ اس بات کی جو ہے برحق گواہ ہے، سچا گواہ۔ تو شہید کو شہید کہنے کی وجہ یہ کہ وہ حق کے سچا گواہ ہے، جو بھی حق ہے اس کے حق ہونے کا یہ بندہ جو ہے یہ حق سچا گواہ ہے، یعنی کہ مطلب یعنی اللہ کے راستے میں دین حق کی سربلندی کے لیے اس بندے نے کیا جان دینے والے ہستی جو ہے، جو وہ شخص اللہ کے راستے میں دین حق کی سربلندی کے لیے جان دینے والے ہستی حقیقت میں اپنی اس قربانی کے ذریعے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دین حق ہے، کیونکہ جب تک وہ اس کو حق نہیں سمجھیں گے نا، جان تو نہیں دیں گے نا، ایک جو حق ایک ایسی چیز ہے دین، ہاں جی، جس کے راستے میں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لہذا شہید جو ہے اپنی ہاں جی اس قربانی کے ذریعے شہید اپنی اس قربانی کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ دین حق ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اپنی عقیدہ و گفتار کی سچائی کی گواہی جو ہے یہ شہید آدمی اپنی جان اللہ کے راستے میں دے کر دیتے ہیں، چلیے جی، وہ دے کر یہ ثابت کرتے ہیں یہ دین حق ہے، یہ دین سچ ہے، یہ دین سچائی پر مبنی ہے، اس کو اپنی شہادت کے ذریعے سے اپنی جان دے کر ثابت کرتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں یہ ایک ایسا عظیم دین ہے، عظیم عقیدہ و نظریہ جس کے راستے میں اپنی جان دینا بھی آسان ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے شہید جو ہے کہتے ہیں شہید کا ایک وسیع معنی بھی تفاسیر میں کیا ہے، وسیع معنی بھی وہ یہ ہے کہ ہر وہ مومن شخص جو دین حق کی سربلندی کے لیے ہر وقت جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب بھی جہاد کا اعلان ہوتا ہے بڑی شوق شہادت اور دین حق کی نصرت کی نیت سے بلا تاخیر نکل آتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ہمیشہ صف اول میں دشمن دین سے دین سے جنگ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے اس شخص کو شہید کا۔ اب پھر جو ہے خواہ جو ہے وہ شخص وہ میدان جنگ میں قتل ہو جائے یا نہ ہو جائے، اس سے مسئلہ نہیں ہے، وہ قتل نہ بھی ہوں، جب وہ اس وجہ کے لیے دشمن کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، اگر وہ زندہ بھی بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی شہید کہا، کیونکہ اس میں وہ جذبہ موجود ہے، دین حق پر کٹ مرنے کا جذبہ موجود ہے،
دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے سب کچھ دینے کے لیے وہ راضی ہے، ہاں جی، اپنے عقیدے کی دفاع کے لیے سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہے، جان مال سب کچھ۔ تو ایسے جذبہ رکھنے بندے کو بھی شہید کہتے ہیں، اس کو بھی شہداء اور شہید کہتے ہیں۔ پھر جو ہے خواہ وہ میدان جنگ میں قتل ہو جائے یا نہ ہو جائے، وہ شہید کہلائے گا، اور اسے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، ہاں جی، تمام جنگوں میں صف اول میں لڑنا، ہاں جی، صف اول میں لڑنا، یہ آپ آپ کے اس اقدام کے ساتھ آپ شہداء میں شامل ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ نے تو ہر جگہ خود کو یعنی موت کے سامنے، موت کو قریب سے دیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو ہر دشمن کے مقابلے میں بچا لیا۔ جہاں بہت سے اصحاب میدان جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن وہاں بھی علی علیہ السلام کے پائے سے بعد میں جنبش تک نہیں آئی، جیسے جنگ احد میں، ہاں جی۔ تو اس طرح جو علیہ السلام نے بارہا شہادت کا اجر و ثواب کمایا۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر حضور پرنو نے فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علیہ السلام کا آج جنگ خندق کے دن عمر ابن عبدود جو کفر کل تھا، اس کے سر پر لڑنے والے ایک ضربت کا ثواب اور اجر تمام انسان و جنات کی عبادت سے افضل عبادت الثقلین سے مراد دو شکل یعنی انسان و جنات۔ تو یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اتنے بڑے ثواب آپ نے اس ایک ضربت کے ذریعے سے کمایا۔ تو جنگ خندق کے دن علیہ السلام عمر ابن عبدود کے جسم پر لگانے والا ایک وار کا ثواب تمام انسانوں اور جنات کی عبادت سے افضل ہے، اتنی بڑی ثواب ہے۔ آپ نے آگے بڑھا، ہاں جی۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک میں بھی جو ہے شہداء کو عظمت و تجلیل سے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کے انعام شدہ ہستیوں میں سے ایک جو ہے شہداء ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جن پر شہداء وہ ہیں جن پر اللہ نے کئی ہستیوں پر، کئی لوگوں پر اللہ نے اپنے انعام فرمایا، ان میں سے ایک شہداء ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ نساء نمبر 69 میں 69 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ کہ تو یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے اپنے انعام فرمایا، اپنے لطف و کرم فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین و انبیاء و صدیقین، اور سچ بولنے والے، اللہ کے دین کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اور اس راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے والا، وہ شہداء اور شہداء ہیں، وہ صالحین اور نیکوکار لوگ ہیں۔ وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے تمہارے ساتھی ہیں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے انعم اللہ علیہم، اللہ کے انعام شدہ لوگوں میں سے ایک تو انبیاء ہے، ایک صدیقین ہے، اور تیسرا شہداء ہے، چوتھا صالحین ہے۔ لہذا جو ہے شہداء کی یہ بڑی عظیم مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام شدہ ہستیاں ہیں۔ شہداء کا راستہ دین حق کا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے۔ آپ علم شریف میں جو پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، ہاں یہ وہی شہداء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اسی کی ہم دعا کریں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے، ہاں جی، اور وہ انعام شدہ ہستیاں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ لوگ تمہارے کتنے اچھے اور نیک ساتھی ہیں، قرآن ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہیں اللہ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا، یہ بھی ان کی تجلیل ہے، عظمت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ مت کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات مردہ، بل احیاء عند ربہم، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھ سکتے کیسا زندہ ہے۔ یہ آج سورہ بقرہ نمبر 54 ہے۔ ہاں، تم اللہ کے راہ میں قتل کیے جانے والے ہستیوں کو مردہ مت کہو، کیونکہ یہ لوگ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح بلکہ شہداء کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا، اتنے عظیم ہستیاں ہیں۔ چنانچہ قرآن آیت سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہاں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم، رب کے ہاں، یرزقون، اور رزق پا رہے ہیں۔
تو یہ جو ہے شہداء کے عظیم مقام ہے قرآن پاک میں۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے مومنین کو تم لوگ مردہ گمان مت کرو، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس شہداء کے یہ تجلیل قرآن پاک میں ہونے کی وجہ سے ان کو شہداء وہ ہستیاں جن پر اللہ کے انعام شدہ ہستیوں میں سے شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا، شہداء کو مردہ گمان کرنے سے منع کیا اور فرمایا یہ لوگ زندہ ہیں۔ لہذا شہید کی سارے مقام ہونے کی وجہ سے، شہید کے ان فضائل کی وجہ سے اس دعائے صبحیہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی منازل شہداء کا سوال کیا ہے اور شہداء کا بلند مرتبہ اپنے لیے بھی طلب کیا ہے۔ لہذا اس دعا کو بڑے خلوص سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے شہداء کا مقام و مرتبہ عطا کرے، ہمیں بھی شہداء کے جو ہے بلند اور مرتبہ عنایت فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کے موت نصیب کرے، یا جو ہے وہ شہادت کے اس وسیع مفہوم میں کم از کم آ جائے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان مقدس دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان دعاؤں کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔